الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاطات میں ملکیت آتی ہے، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. سب سے پہلے اس کا دعویٰ جناب محقق عرفی محقق ثانی نے جامع المقاصد میں کیا تھا، جو شرح قواعد علامہ ہے، اور ان کے اتباع میں بعد کے فقہا نے بھی ملکیت کا دعویٰ کیا، مگر جو دلیلیں پیش کی تھیں ہم نے ان کسی دلیلوں کو قبول نہیں کیا. ایک آیت احل اللہ البیع سے کہا کہ معاطات عرف عام میں بیع ہے، لغتاً بھی بیع ہے اور عرف میں بھی بیع ہے، لہٰذا احل اللہ البیع کی آیت اس کو شامل ہے اور اس میں ملکیت آئے گی. دوسرے تجارت انتراز والی آیت سے کہا کہ معاطات رضایت کے ساتھ اعطاء طرفینی ہوتا ہے، لہٰذا معاطات بھی بیع ہے اور اس میں ملکیت آئے گی. تیسرے جو پہلی دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا وہ سیرت مستمرہ کہ صدر اسلام سے اس طرح سے لین دین ہوتا رہا علیکم السلام، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے رہے جو عقد بالصیغہ بیع بالصیغہ کے ذریعے سے کیا جاتا تھا. ہم نے ان تینوں دلیلوں کو قبول نہ کرنے کی ایک وجہ بتائی، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ تصرفات جو متوقف پر ملک ہیں وہ بھی معاطات میں ہوتے ہیں، مگر بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، اور آپ ان دونوں آیتوں اور سیرت مستمرہ کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاطات میں ملک ہوتی ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ ملکیت اس وقت آتی ہے جیسے کہ بعض فقہا نے کہا کہ عادل وزن تلف ہو جائے تب ملکیت آتی ہے، یا خود شہید محقق کرکی نے کہا، یا پھر اس وقت تصرف مالکانہ کرنے جائے اس وقت آننما ملکیت آ جاتی ہے. یہ دونوں آیتیں اور سیرت سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ من اول الامر معاطات میں ملکیت ہوتی ہے. یہ اشکال کے طور پہ دونوں آیتوں کو اور سیرت مستمرہ کو ملکیت لانے پہ دلیل کے طور پہ جو پیش کیا گیا تھا قبول نہیں کیا، مگر جناب شیخ انصاری صاحب پھر پلٹ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں آیتیں اور سیرت مستمرہ جو لاؤبالی گری کی بنیاد پر سیرت قائم ہوئی ہے، ہم نے یہ کہہ کے اس کو ہٹا دیا تھا، اور یہ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ آننما تصرف کرتے وقت ملکیت آ جاتی ہے. ابھی واپس آ رہے ہیں کہ اگر یہ تینوں دلیلیں ہم قبول نہ کریں تب بھی ہمارے پاس اور بھی دلیل ہے. ان میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ عرف کیا کہتا ہے؟ اس معاطات کو بیع قرار دیتا ہے، اور بیع قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس ملازمت کا قائل ہے جس کا ہم نے پہلے انکار کیا تھا. وہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی انسان کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے اور اس کو ملکیت بناتے ہوئے عطا کی جاتی ہے، سب اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ عبادت التصرف نہیں آیا بلکہ اسے مالکانہ تصرف حاصل ہو گیا ہے من اول الامر. لہٰذا یہ جو عرف عام اس سے جہاں جہاں اباحت التصرف ہوتا ہے وہاں ملکیت سمجھتا ہے. یہ ہماری دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ معاطات میں اعطاء طرفینی جو ہو رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اباحت التصرف ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عرف اس سے صرف اباحت التصرف نہیں سمجھتا بلکہ اس کے اوپر مالکانہ تصرف کا حق دیتا ہے جس کے پاس وہ مال محفوظ ہوا ہے. لہٰذا جب عرف کے سامنے احل اللہ البیع کی آیت پڑھی جائے گی یا تجارت انتراز کی آیت پڑھی جائے گی تو یہ دونوں آیتیں سبب بنے گی عرف کے یہ سمجھنے کی، کیا کہ جب حلیت بیع کہہ رہا ہے شارع، تجارت انتراز کہہ رہا ہے شارع، تو اس سے لازمہ بنتا ہے کہ اس کے اوپر اسے مالکانہ تصرف ہو جائے، اور معاطات بالکل ایسے ہی ہے. یعنی
لین دین جو کر رہے ہیں وہ مالکانہ ملکیت بنا رہے ہیں، مسلط ہو کر کے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اب عرف کے سامنے اس آیت کو پڑھا جائے احل اللہ البیع، تو وہ معاطات میں کیا سمجھے گا کہ شارع نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا معاطات میں جو اعطاء طرفینی مالکانہ طور پہ ہوا ہے اس سے ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ کب سے ملکیت حاصل ہو جائے گی؟ احل اللہ البیع کے عموم سے، ابتداءً سے حاصل ہو جائے گی، جی من اول الامر حاصل ہو جائے گی۔ یعنی یہ آیت تجارتاً عن تراضی اور احل اللہ البیع کی جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آننمات ملکیت حاصل ہو کر کے معاطات صحیح ہو جائے گا، اب ہم واپس آ رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ نہیں، عرف عام میں احل اللہ البیع کی آیت سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ معاطات میں من اول الامر ملکیت آتی ہے، اسی طرح سے تجارتاً عن تراضی۔ اس کے بعد دوسرا بیان وہ یہ ہے کہ اجماع مرکب کے ذریعے سے ہم معاطات کو بیع کی قسم میں لائیں گے، وہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس 3 قسم کی روایت ہے۔ ان روایتوں کو بیان کرنے سے پہلے یا معاطات میں سب کے سب جو تمام تصرفات کو قائل ہیں، تمام تصرفات کے قائل ہیں، یا وہ ملکیت نہیں مانتے یا تمام تصرفات کے قائل ملکیت مانتے ہیں۔ تیسری کوئی شق، تیسرا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اجماع ہے اس بات کے اوپر، توجہ کریں 2 بخشوں میں، یا ملکیت کے مکمل قائل نہیں ہے یا ملکیت کے قائل ہیں۔ تیسرا کوئی پہلو نہیں ہے کہ آدھا جو ملکیت کے قائل ہو اور معاطات میں کہنے ملکیت میرے منہ سے نکل رہا ہے، معاطات اجارے میں، صلح میں اور ہبہ میں، ان تینوں میں روایات کی روشنی میں، توجہ سنیں، روایات کی روشنی میں معاطات ہے، جبکہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ تمام امور میں چاہے بیع ہو چاہے غیر ہو، یا معاطات ہے سرے سے یا معاطات نہیں ہے۔ تو اب یہ یا معاطات کر سکتے ہیں یا معاطات نہیں کر سکتے، یہ جو 2 قسم کے نظریے قائم ہوئے ہیں، یہ دونوں نظریے جمع کرنے کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ بیع میں معاطات ثابت ہو جائے گی، وہ اس طریقے سے کہ روایت موجود ہے کہ اگر آپس میں کسی معاملے میں لوگ مصالحت کر رہے ہیں، یہ مصالحت ایک مرتبہ لفظ صالحتوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، شارع نے کہا ہے کہ یہ مصالحت اطلاق بغیر لفظ کے، لفظ ہو یا نہ ہو اس کے بحث کے بغیر مصالحت میں پابندی کرنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ مصالحت چاہے لفظ کے ساتھ استعمال کی گئی ہو تب بھی، اور چاہے معاطاتی مصالحت ہو اس کی بھی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے ہبہ میں یہ بھی ہے کہ ہبہ کرنے کے بعد نافذ ہو جاتا ہے، اس کے اعتبار سے عمل انجام دینا ہے۔ شارع نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہبہ کا لفظی ہو یا ہبہ جو ہے عملی ہو۔ تیسرے اجارہ کرتے وقت، اجارے میں کہا ہے کہ کوئی چیز کرائے پہ دی ہے، خود اپنے آپ کو یا کوئی چیز دی ہے، شارع نے کہا کہ جب تک کا اجارہ ہے تب تک اس کو اس کا پابند ہونا چاہیے، یعنی اجارہ چاہے لفظاً اجرتو یا جو کلمات استعمال ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اجارہ کیا جائے، اس شے کے سے انتفاع جائز ہو جائے گا، اور چاہے بغیر لفظ کے یعنی دوسرے لفظوں میں اجارہ معاطاتی ہو اس کے ذریعے سے بھی وہ بھی نافذ ہوگا اس وقت تک جب تک کہ مدت نقل کی ذکر کی گئی ہے۔ یہ 3 مثال اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ صلح میں، ہبہ میں، اجارہ میں معاطات ثابت ہوتا ہے۔ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اطلاق کلمات سے۔ وہ اطلاق کیا ہے؟ شارع نے کہا ہے اجارہ درست ہے، شارع نے کہا ہبہ درست ہے، شارع نے کہا مصالحت درست ہے، اور یہ مصالحت اور یہ اجارہ اور یہ ہبہ ایک مرتبہ لفظاً ہوتا ہے اور ایک مرتبہ عملاً، یعنی عملاً اور فعلاً ہوتا ہے، یعنی معاطاتاً ہوتا ہے۔ تو شارع کا یہ کلمہ استعمال کرنا، توجہ سے سنیں اس مطلب کو، شارع کا یہ کلمہ استعمال کرنا، یہاں اجارہ نافذ ہے، یہاں صلح نافذ ہے، یہاں ہبہ نافذ ہے، اس میں تفصیل نہ دینا کہ لفظی ہونا چاہیے
या अमली होना चाहिए, तफसील ना देना, इनका उमूम इन तीनों को साबित है। अब वापस आए, क्या कहा गया था कि मुआतात या है या नहीं है। इजमाए मुरक्कब एक तरफ, एक हिस्सा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि या सिरे से मुआतात के कायल नहीं है, सिरे से मुआतात के कायल नहीं है, या सिरे से मुआतात के कायल नहीं, मिल्कियत की बात करें। और यहाँ पे रवायत से क्या साबित हो रहा है, उनके उमूम और इतलाक से ये साबित हो रहा है कि इन तीन जगह पे मुआतात है, अलबत्ता उमूम से। तो इन उमूम को अगर हम ले आएंगे बै में, तो बै में भी मुआतात जो है साबित हो जाएगी, मिन अव्वलिल अम्र मिल्कियत आ जाएगी। अगर वाज़ेह नहीं हुआ है तो इंशाअल्लाह इबारत से और भी वाज़ेह हो जाएगा। उमूम से मुराद इजमा उलमा है क्या? नहीं, उलमा इस बात के कायल है या मुआतात है या मुआतात नहीं है। ये जो रवायात में आया है उमूम, मसलन इजारे में, हिबा में और सुलह में उमूम, इतलाक और उमूम है। इससे क्या समझा गया है कि चाहे हिबा लफ्ज़ी हो और चाहे हिबा अमली हो, उमूम रवायत उसको शामिल है। मैं रवायत जिक्र करूँगा एक एक फ़िक्रा, या इसी तरह से मुसालहत के ऊपर, या इसी तरह से इजारे में जो रवायात इस्तेमाल आई हैं, उन रवायात में कहीं ये नहीं कहा गया है कि लफ्ज़ हो तभी इजारा सही है, लफ्ज़ हो तभी हिबा सही है, लफ्ज़ हो तभी मुसालहत सही है, बल्कि उमूम उनका शामिल है, लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी दोनों को। तो यहाँ पे उलमा मजबूर हुए कि इन रवायात के ज़रिए से, हमें मजबूर हुए नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे ये कहना चाहिए कि इन रवायात के उमूम से मुआतात इजारे में साबित है, मुआतात हिबा में साबित है, मुआतात सुलह में साबित है। अब जो लोग कायल थे सुलह के या जो कायल नहीं थे, उन लोगों के मुकाबिल में जब ये मौजूद है इस फ़िक्रे में, रवायात में, इससे इन्होंने साबित किया है कि फिर बै भी जो एक किस्म का अक़्द है उसमें भी मुआतात हो सकता है। इनके इतलाक़ात को शामिल करेंगे बै के ऊपर। चले इबारत देखते हैं। हमने कल जो जिक्र किया कि दावा ये किया गया था कि इबाहे के ज़रिए से तमाम तसर्रुफ़ात जायज़ हैं और उसमें मिन अव्वलिल अम्र मिल्कियत के कायल हुए थे, आयतों को, दोनों आयत को और उस सीरत को हमने कबूल नहीं किया। फिर कहाँ पहुँचे थे, मैं इबारत भूल रहा हूँ। फल औला हिनइज़िन अत-तमस्सुक फिल मतलब बिअन्नल मुतबादर उर्फ़न मिन हिल्लिल बै सिहतुहु शरअन। लिहाजा अब हम शेख अंसारी ये कह रहे हैं कि मुआतात में अगर आप अव्वल अम्र मिल्कियत के कायल होना चाह रहे हैं तो आपको उर्फ़ को देखना होगा। उर्फ़ ये कहता है कि जो शख्स तमाम तसर्रुफ़ात का कायल है किसी शख्स के लिए किसी शय में, वो उसके सामने जब अहल्लल्लाहुल बै की आयत पढ़ी जाएगी तो उससे क्या समझेगा कि शारे भी इसको सही मानता है, मिन अव्वलिल अम्र यानी मिल्कियत इब्तिदा से आ जाएगी। फल औला, लिहाजा जब वो तीनों दलीलें काबिल कबूल नहीं हुई तो इस सूरत में हमको तमस्सुक करना है। फिल मतलूब ज़हन में रहे कि मतलूब मुआतात में मिल्कियत मिन अव्वलिल अम्र, इसके हम कायल होना चाह रहे हैं तो हमको तमस्सुक करना पड़ेगा। बेअन्नल मुतबादर उर्फ़न, उर्फ़ में तबादुर ज़हनी सबको ये होता है मिन हिल्लिल बै, हिल्लिल बै से आयत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि अहल्लल्लाहुल बै ये कहता है, अहल्लल्लाहुल बै की आयत ये कहती है कि आनन मा मिल्कियत नहीं है बल्कि इब्तिदाए अम्र से ही जो है मिल्कियत है। और ये कैसे हो सकता है, वो इस तरह से कि सिहतुहु शरअन, कि हम इस मुआतात को, इस लेन देन को शरअन सही माने। शरअन सही माने यानी क्या, मुआतात में मिन अव्वलिल अम्र मिल्कियत आ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में उर्फ़, मतलब और सुने, उर्फ़ कहीं पे भी जब इबाहतुत तसर्रुफ़ मुकम्मल तरीके से करार दिया जाए तो उन तसर्रुफ़ात में वो तसर्रुफ़ात भी हैं जो मुतवक्किल पर मिल्क हैं। अगर इसको भी आप जायज़ करार दे रहे हैं तो उसके सामने अहल्लल्लाहुल बै के पढ़ी जाए तो उससे ये समझेगा कि भाई ये बै है, लेन देन तमाम शुरूत के तहत हुए हैं, एवज़ व मुअव्वज़ मालियत रखते हैं, एवज़ व मुअव्वज़ के तमलीक किया गया है। लिहाजा अहल्लल्लाहुल बै से ये समझेंगे, उर्फ़ में तबादुल ये होगा कि ये मामला सही है और अव्वल अम्र से मिल्कियत आ रही है। हाजा यानी खुद हाजा नहीं, ये हमने जो
اب تک جو گفتگو کی ہے کبھی قبول کیا کبھی قبول نہیں کیا ملکیت کو، کبھی ذکر کیا حدیث اور سیرت کو، پھر اس کے بعد تردید کی، ابھی پلٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ احل اللہ البیع سے صحت معاملہ درست ہے اور ملکیت اول امر سے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں مع امکان اثبات صحت المعاطات۔ مصنف کی دلیل یہ بنی، توجہ، مصنف کی دلیل یہ بنی کہ عرف جہاں پہ سارے تصرفات کو لازم سمجھتا ہے، تصرفات کو جو سارے اباحتی تصرفات کہتے ہیں، ان سے یہ پتہ چلا کہ سارے تصرفات کا لازمہ عرفاً یہ ہے کہ من اول الامر ملکیت ہے، اور اس پہ دلیل کے طور پہ جو ذکر کیا ہے وہ احل اللہ البیع کی آیت سے معاطات کے اندر صرف اباحت التصرف نہیں بلکہ ملکیت آ جاتی ہے۔ واضح ہوئی بات نہیں؟ من حل البیع جو لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ احل اللہ البیع کی آیت۔ یہ ہم نے کیا کہا رد کرتے ہوئے محقق ثانی کی طرف سے دلیل کے طور پہ؟ ہم نے کہا کہ احل اللہ البیع کے ذریعے سے تصرف مالکانہ جس وقت کرنے جائیں گے آنن ما ملکیت آ جائے گی، یہ ہم نے رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی ہم اس سے واپس پلٹ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عرف کے سامنے احل اللہ البیع کی آیت اگر پڑھی جائے اور ادھر قائل ہے کہ سارے تصرفات کر سکتے ہیں، تو یہ احل اللہ البیع کی آیت بتاتی ہے کہ معاطات میں من اول الامر ملکیت آ جاتی ہے، کیونکہ احل اللہ البیع کے ذریعے سے شارع اس کو صحیح مان رہا ہے، کس کو؟ تصرفات کو، ہر قسم کے تصرفات کو احل اللہ، کیونکہ معاطات بیع ہے، جب بیع ہے تو احل اللہ البیع کی آیت کے ذریعے سے معاطات کے صحت کے قائل ہوئے۔ جب صحت کے قائل ہوئے تو ملکیت آننما نہیں آئے گی جب تصرف کرنے جائیں گے، بلکہ جس کو سارے تصرفات کا حق دیا گیا ہے وہ من اول الامر اس کو ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے مع امکان اثبات صحت المعاطات فی الہبۃ والاجارۃ ببعض اطلاقاتہما۔ اب اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ میں خارج سے بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہبہ میں معاطات صحیح ہے، اجارے میں معاطات صحیح ہے، اور صلح میں یا اس جیسی اور چیزوں میں معاطات صحیح ہے۔ کیسے یہ صحیح ہے؟ ببعض اطلاقاتہما، وہ اطلاقات یہ ہیں کہ شارع کی طرف سے مثلا صحیح علی ابن یقطین میں آیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو تم نے کرائے کے اوپر شے دی ہے اور اس میں مدت مقرر کی ہے، اس مدت تک تمہارے لیے کرایہ دینا مالک کو لازم الادا ہے، لازم الاجراء ہے۔ اس پہ توجہ کریں، امام صحیح علی ابن یقطین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرائے کے طور پر شے دے رہے ہو اس میں جو مدت مقرر کی گئی ہے اس وقت تک کرائے پر لینے والے کے لیے لازم ہے کہ کرایہ دیتا رہے۔ اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ یہ جو کرائے پہ دے رہے ہو، وہ اجارے پہ کرائے پہ جو دے رہے ہو، اس میں یہ کرائے پہ دیتے وقت لفظ استعمال کیا گیا ہو یا لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مراد یہ ہے کہ جو اجارے کے کلمات ہیں ان اس کو استعمال کیا گیا ہو یا استعمال نہ کیا گیا ہو، بہرحال اجارہ ہو جائے گا۔ اردو میں آپ یا جو شرطیں وہ ساری شرطیں نہ پائی جائیں، معاملہ کر رہے ہیں کسی شے کو اجارے پہ، اپنی ٹیکسی مثلا آپ اجارے پہ دے رہے ہیں، مدت مقرر کی جا رہی ہے اور اس کی مقدار مقرر کی جا رہی ہے، مگر یہ مقدار معین کرتے وقت، مدت معین کرتے وقت کلمات اجارہ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ آیا یہ روایت صحیح ہے علی ابن یقطین اس اجارے کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ اپنے اطلاق اور عموم سے شامل ہے۔ واضح ہوئی بات یا نہیں؟ اپنے اطلاق اور عموم سے یہ اجارہ جو لفظی نہیں ہوا ہے بلکہ عملی اور فعلی کیا گیا ہے، اس میں کرائے پہ لینے والے شخص سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو کرایہ ادا کرنا لازم ہے، کب تک؟ جتنی مدت کے لیے، سال 2 سال جتنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس روایت کا اطلاق اور عموم شامل ہے اس اجارے کو بھی جو تمام شرائط کے ایجاب اور قبول کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس اجارے کو بھی شامل ہے جس میں یہ کلمات استعمال نہیں کیے جا رہے۔ دوسرے صحیح حفص بختری
सुलह की में इमाम ने कहा है, सुलह अगर मुसालहत की है तो मुसालहत के तुम पाबंद हो। यहाँ पे मुसालहत के पाबंद हो कहने का मतलब ये है, चाहे सालहतों के ज़रिए से मुसालहत की गई हो, चाहे ये कलिमात इस्तेमाल न किए गए हों, इमाम का ये कहना कि तुम पाबंद हो, इसका इतलाक शामिल है उसको भी जहाँ पे कलिमात सालहतों इस्तेमाल किए गए हैं और जहाँ इस्तेमाल नहीं किए गए। दूसरे लफ्ज़ों में मुआताती सुलह को भी अली हफ्स इब्न बख्तरी की रवायत शामिल है। वाज़ेह है। तीसरी चीज़ सहीह है मोहम्मद इब्न मुस्लिम है, उसमें ये कहा गया है कि सदका तो नहीं, लेकिन अगर हिबा या नहला दिया है, लेन देन किया है, तो अलबत्ता हिबा में भी करीब तरीन रिश्तेदार जो सिलाए रहम में जो लोग आते हैं, रहम में जो आते हैं, अरहाम जो शुमार होते हैं, उनकी नहीं, गैर अरहाम में अगर आपने हिबा किया है और कोई कैद नहीं लगाई है तो सदक़े में भी रुजू नहीं करना चाहिए, और अरहाम की तरफ जो आपने अरहाम को जो हिबा दिया है उसमें रुजू नहीं कर सकते। इनके अलावा अगर आपने किसी को हदिया वगैरह दिया है, अगरचे बाज़ रवायत में इस तरह से भी आया, अर्राज फ़ी हदियतिही कर्राज फ़ी क़ैइही, हदिया वापस लेना बिल्कुल अपने क़ै को वापस लेने के मानिंद है, मगर शरई एतबार से रुकावट नहीं है कि आपने किसी को कोई हदिया दिया है तो आप उसे वापस ले सकते हैं, या नहला दिया वहाँ पे रुजू कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने हिबा दिया है, हिबा किया है किसी शय को, किसी शख्स को, उसमें ये नहीं जिक्र किया गया है कि हिबा के कलिमात इस्तेमाल किए हों या इस्तेमाल न किए हों। ये इस बात की दलील है कि मुआताती हिबा भी और कलिमात के साथ जो इस्तेमाल किए गए वो दोनों शामिल हैं। तो इनके इतलाक से, तवज्जो सुने, इनके इतलाक से पता ये चलता है कि जैसे यहाँ पे मुआतात हो सकता है, इन तीनों के तीनों मिसाल जो हमने जिक्र की, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुआतात हो सकता है, उसी तरीके से बै में भी हम इन मुआतात के इतलाक से साबित कर सकते हैं। ये बात पे तवज्जो करें, मा इम्कान इस बात सेहतिल मुआतात, मुआतात की सेहत कहाँ पे, फिल हिबत वल इजारत बेबाज़ इतलाक़ातिहिमा, उन दोनों यानी इजारे और हिबा में इतलाक़ पाया जा रहा है, जो हिबा मुआताती को भी, इजारे मुआताती को भी शामिल है। इनके इतलाक़ात को हमने तो पहले हिबा और इजारा में साबित किया, इनके इतलाक़ से मुआतात की सेहत को इस बात किया जा सकता है। कैसे, तदमीमुहु फिल बैए बिल ईजाबिल मुरक्कब, क्योंकि सारे लोग या मना कर रहे हैं बै में मुआतात नहीं है, या मुआतात के कायल हो रहे हैं। यानी मैं थोड़ा सा बयान करने में मुश्किल हो रही है, यानी कि सिरे से मुआतात के कायल नहीं है, मिल्कियत के कायल नहीं है, या सिरे से मुआतात के कायल है, मिल्कियत के कायल हैं। अब जो ये इजारे में और हिबा में मुआतात साबित हुआ, कैसे, कौन से, इजारे में, सुलह में और हिबा में, इनको हम ज़मीमा करेंगे बै में। बै में भी चूँकि या तो मुआतात के कायल है या कायल नहीं है, सिरे से इनके इतलाक़ात से साबित होता है कि बै में भी मुआतात है और अव्वल अम्र से मिल्कियत आती है। व ततमीमुहु फिल बै बिल इजमाइल मुरक्कब हाज़ा मा अन्नमा ज़कर या मा ज़ुकिर मिन अन्ना लिल फ़क़ीह। अब ये जो कहा गया था कि फ़क़ीह, अगरचे ये बात खुद जनाब शेख अंसारी ने कही थी, अभी फ़िलहाल इसकी नफ़ी कर रहे हैं, वो ये है कि जिस वक्त हम इबाहत तसर्रुफ़ के जो उमूम कायल हैं, जिस वक्त वो तसर्रुफ़ करने जाएगा उसी वक्त आनन मा मिल्कियत का भी हम लुज़ूम के कायल हैं। यही तो बयान किया गया था। यहाँ पे कह रहे कि ये बात तो मुतफ़क़्क़िह भी जो राह फ़िक़्ह में है, अभी इब्तिदाई रास्ते में, वो भी इसका कायल नहीं हो सकता। हमारे पास कोई ऐसी रवायत नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम ये कहें कि जिसको हमने सिर्फ इबाहत तसर्रुफ़ का हक़ दिया है, वो आनन मा मिल्कियत हासिल करके वो उसके ऊपर मालिकाना तसर्रुफ़ कर सकता है। अमूदैन में ये कहा गया, उसके लिए रवायत है हमारे पास, लेकिन मुआतात में, मुआमले में कहीं ऐसी कोई रवायत नहीं है। इस बात पे तवज्जो करें, क्या कहा गया था कि
ایک طرف اباحت التصرف کا حکم ہے، دوسری طرف بعض لوگ بعض امور میں ملکیت کے بغیر وہ تصرفات نہیں کر سکتے، جیسے کہ مثال دی گئی تھی بیع کی، عیسیٰ کی، توریث کی، وطیہ جاریہ کی وغیرہ، یہ وہ تصرفات ہیں جو متوقف بر ملک ہیں، تو ان کو تصرفات کے ہم قائل بھی ہیں، اور بعض لوگوں نے منع کیا ہے، ہبہ میں قائل ہو رہے ہیں اباحہ کے، تو ان کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ جمع کرنے کا کیا راستہ بتایا تھا کہ ہم اباحت معاطات میں اباحہ ہی کے قائل ہیں، مگر جس وقت مالکانہ تصرف کرنے جائیں گے اس وقت آنن ما ملکیت آ جائے گی، یعنی التزام کرنا پڑے گا آنن ما ملکیت کا۔ اس کو یہ جناب شیخ انصاری نے محقق کرکی وغیرہ کے مدد میں یہ بات کہی تھی، ابھی کیا ہے اس سے واپس پلٹ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ من ان للفقی، یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ آنن ما ملکیت حاصل ہوتی ہے، نہیں آنن ما ملکیت نہیں حاصل ہوتی، کیوں؟ من ان للفقی، کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ فقیہ قائل ہو جائے التزام و حدوث الملک عند التصرف المتوقف علیہ یعنی کیا؟ علی الملک، ملکیت پر موقوف تصرفات کرنا اگر چاہ رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ملکیت کے حدوث کا قائل ہو جائے۔ ملکیت کے حدوث کا کب قائل ہوگا؟ جس وقت مالکانہ تصرف کرنا چاہے گا۔ جناب شیخ انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے آپ اس حکم کو لگائیں کہ معاطات میں تو ملکیت حاصل نہیں ہوتی، معاطات میں ملکیت حاصل نہیں ہوتی، لیکن معاطات میں ماخوذ شے کے اوپر مالکانہ تصرف کرتے وقت لازم ہے کہ فقیہ اس کا پابند ہو جائے کہ آنن ما ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے کہ یہ فقرہ، یہ بیان کی فقیہ کے لیے لازم ہے کہ حدوث ملکیت کا پابند ہو جائے، کس وقت؟ عند التصرف المتوقف علیہ، وہ تصرف جو متوقف بر ملک ہے وہ کرنا چاہے تو اس وقت ملکیت کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے لا یلیق بالمتفقہ فضلا عن الفقیہ، یہ تو کوئی نوسکھیہ مجتہد بھی اس کا، یہی ترجمہ کرنا چاہیے، نوسکھیہ مجتہد بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی آیت اور روایت نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کہیں کہ اباحت التصرف صرف آتا ہے، من اول الامر ملکیت نہیں آتی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ شہید اول نے اور شیخ طوسی نے منع کیا ہے کہ متوقف بر ملک تصرفات نہیں ہو سکتے، مگر جناب محقق کرکی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اباحت التصرف بھلے ہی کہہ رہے ہیں ملکیت ہے، جس وقت ملکیت پہ مالکانہ تصرف کرنے جائیں گے اس وقت ملکیت آنن ما حاصل ہو جائے گی۔ یہ آنن ما ملکیت کے حصول کی بات آپ فقیہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں متفقہ بھی ایسا اس کے لیے بھی لائق نہیں ہے۔ وَلِذَا ذکر بعض الاساطین فی شرحہ علی القواعد فی مقام الاستبعاد، اسی لیے یہ جو آپ محقق ثانی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آنن ما ملکیت حاصل ہو جائے گی، یا احد الوجہین کے تلف ہونے سے ملکیت حاصل ہو جائے گی، یا ہم نے سارے بعض فقہاء کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ ملکیت تو ہے، اباحت التصرف تو ہے، لیکن جس وقت مالکانہ تصرف کرنے جائیں گے اس وقت ملکیت حاصل ہو جائے گی، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے جدید قواعد اور کیا نام ہے ماننے پڑیں گے، اور مسلم قواعد کی نفی کرنا پڑے گی۔ مسلم قواعد یہ ہے کہ عقود تابع قصود ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں ہے تو اباحت التصرف ہے، کیا؟ اباحت التصرف، لیکن جس وقت تصرف کرنے جائیں گے اس وقت ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ یا محقق ثانی نے کیا کہا؟ سب تو کہنا ہے اباحت التصرف، لیکن میں ملکیت متزلزلہ کا قائل ہو رہا ہوں، جب احد الوجہین تلف ہو جائے گی تو ملکیت آ جائے گی۔ کہہ رہے کہ ان سب امور سے جناب شیخ جعفر کبیر نے قواعد کے اوپر حاشیے میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس کے قائل ہو رہے ہیں، کس کے؟ ہے اباحت التصرف لیکن آنن ما ملکیت کے قائل ہو رہے ہیں، تو یہ ان سے جو ہے قواعد جدیدہ ماننا پڑے گا۔ کہاں پہ کہا ہے بعض الاساطین نے؟ بعض الاساطین سے جناب شیخ جعفر کبیر مراد ہیں، انہوں نے شرح و حاشیہ لگایا قواعد کے اوپر، فی مقام الاستبعاد، انہوں نے بہت بعید جانا ہے کہ آپ کہنے معاطات میں اباحت التصرف ہے اور جب اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے یا طرف جس کے پاس وہ شے ہماری گئی ہے وہ اس میں تصرف کرے تو مجھے اس کے مال کے اوپر ملکیت حاصل ہو جائے گی۔
یا آنما ملکیت حاصل ہو جائے گی. یہ مقام استبعاد میں انہوں نے کہا کہ اس سے قواعد جدیدہ لازم آتا ہے. ان القول بالاباحۃ المجردہ، اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ بالکل اباحۃ التصرف ہے، اس میں ملکیت وغیرہ بھی بالکل سے نہیں ہے، اگر آپ اس کے قائل ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ ما فرض قصد المتعاطیین التملیک، جبکہ متعاطیین نے لین دین کرتے وقت ایک دوسرے کو تسلط کیا ہے، مالک بنایا ہے، قصد تملیک کیا ہے. تو جب متعاطیین نے قصد تملیک کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان لوگوں کا قصد کیا ہے؟ تملیک کا ہے. واقعی کیا ہو رہا ہے؟ اباحۃ مجردہ، صرف تصرف کا حق بنے گا، ملکیت نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قصد ہے تملیک کا متعاطیین کا اور حکم لگایا جا رہا ہے کس چیز کا؟ اباحۃ التصرف کا، یہ دونوں آپس میں میل نہیں کھاتے. اس سے لازم آتا ہے کہ عقود تابع قصود نہ ہو، جبکہ یہ مسلمہ قانون ہے فقہ کہ عقود کیا ہے؟ تابع قصود ہوتے ہیں. ما فرض قصد المتعاطیین التملیک، کیونکہ متعاطیین نے قصد تملیک، ہمارا فرض یہی پہ ہے. ہم اس سے پہلے بتا چکے کہ معاطات میں دو ہی صورت ہے، یا دونوں نے قصد اباحہ کیا ہے، یہ نادر و نایاب ہے، یا دونوں نے قصد تملیک کیا. ہماری محل گفتگو یہیں پہ تھی کہ قصد تملیک کرنے کے بعد اب حکم شرعی کیا اس کے اوپر لگے گا. سارے فقہا نے، مشہور فقہا نے کیا حکم لگایا ہے کہ صرف اباحۃ التصرف آئے گا. سب سے پہلے کس نے کہا ملکیت کی بات؟ محقق ثانی نے. اب ہم محقق ثانی کی بات نہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جب معاطات میں اباحۃ التصرف مجرد عن الملک ہے اور ادھر متعاطیین نے قصد کیا کس چیز کا؟ تملیک کا، اس سے قاعدہ جدید لازم آتا ہے کہ عقود تابع قصود نہ ہو. تو بعض اساتین نے یہ کہا ہے کہ ان القول بالاباحۃ المجردہ، معاطات میں صرف اباحے کا قائل ہونا، جبکہ مع قصد المتعاطیین التملیک، متعاطیین نے کیا کیا ہے؟ قصد تملیک کا کیا ہے، اور آپ قائل کس کے ہو رہے ہیں؟ اباحہ مجردہ کے. اس سے لازم آتا ہے مستلزم لتاسیس قواعد جدیدہ، کہ آپ ایک نئے قاعدے کے قائل ہو رہے ہیں کہ عقود تابع قصود نہ ہو. منہا ان القصود وما قام مقامہ، قام مقام سے مراد یہ عقود وما قام مقام. مثلا اگر آدمی گونگا ہے تو وہ الفاظ تو استعمال نہیں کرے گا، عقد بیت و اشتریت تو نہیں استعمال کرے گا، اشارہ کرے گا تو اشارہ کیا ہے؟ قائم مقام عقد ہے. یہ عقود وما قام مقام لا تتبع القصود، تابع قصد نہ ہو. یہ ایک قاعدہ جدیدہ لازم آ رہا ہے، جبکہ عقود تابع قصود ہونا چاہیے. دوسرے ومنها ان يكون ارادۃ التصرف من المملکات. توجہ سنیں، لین دین کیا، قائل کس بات کے ہیں؟ مجرد اباحہ کے. لین دین کرنے کے بعد، توجہ، لین دین کرنے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت سامنے والا جو شے اباحے کے طور پر اس نے لیا ہے، اگر اس میں وہ مالکانہ تصرف کر رہا ہے، اس کا تصرف ہمارے لیے اس کی شے کے اوپر ملکیت کا سبب بنے. واضح ہے؟ تصرف مملک ہو رہا ہے، معاطات نہیں. تصرف کرنا اس کا، سامنے والے کا تصرف کرنا یا میرا تصرف کرنا، سمن کے اندر تصرف کرنا، اس کو میری شے کے اوپر، ماخوذ شے کے اوپر ملکیت آور. تو تصرف کیا ہے؟ مملک ہو. جبکہ مملک کیا ہوتا ہے؟ معاملہ ہونا چاہیے. معاطات کا جو آپ نے لین دین کیا ہے، قصد جو کیا ہے مملک تملیک کا، اس سے ہونا چاہیے، من اول الامر ہونا چاہیے. جبکہ اگر وہ 1 سال کے بعد آپ نے معاطات میں لین دین کیا، 1 سال کے بعد وہ اس میں تصرف کرے، ملکیت کب قائل ہوں گے؟ جب تصرف کرے نا. یعنی دوسرے لفظوں میں تصرف کو آپ مملک مان رہے ہیں. ومنہا، دوسرا قاعدہ جدیدہ جو لازم آتا ہے، ان یکون ارادۃ التصرف من المملکات، اس کا تصرف کا ارادہ ملکیت آور ہو. صیغہ ملکیت آور نہیں ہوا ہے، معاطات ملکیت آور نہیں ہوا، بلکہ کیا ملکیت آور ہو رہا ہے؟ تصرف. فتملک العین او المنفعۃ بارادۃ التصرف بہما، اور وہ پھر جس وقت عین کا عین
طرف مقابل جب عین میں اپنے تصرف کرے گا تو میں اپنے جو میرے پاس شے ہے میں اس کا جو مالک بن جاؤں گا. اسی طریقے سے آپ نے اجارے پہ کرائے پہ کوئی چیز دی ہے, ابھی اس نے اس کو استعمال نہیں کیا, جب وہ استعمال کرے اس منفعت کو تو اس تصرف کرتے وقت جو ہے اجارہ پکا ہو. یہ قاعدہ جدیدہ لازم آتا ہے کہ ارادہ تصرف مملکات میں سے ہو. فتملک العین, عین کا مالک ہوگا سال بھر کے بعد مثلا. اب المنفعت یا منفعت جو اجارے میں منفعت ہوتی نا, اصل تو نہیں دیا جاتا, اصل دیا جاتا ہے لیکن اس سے انتفاع کیا جاتا ہے منفعت حاصل. منفعت جس وقت کرنا چاہے تب اس وقت یہ معاملہ پکا ہو. بے ارادت تصرف بہما, یہ دو بھلے عین ہے تو پھر وہ عین تو باقی رہے گی نا. نہیں, اگر بے ہے تو پھر عین کا مالک بن جائے گا. عین کا جی, اگر بے ہوا ہے تو عین کا مالک ہو جائے گا. اگر اجارے پہ کرائے پہ آپ نے دیا ہے اور وہ اس کرائے پہ وہ شے تو باقی رہے گی, آپ کا گھر, آپ کی گاڑی, آپ کی ملکیت میں باقی رہے گی. اس سے جو منفعت حاصل کرنے, جس وقت وہ منفعت کا ارادہ کرے گا تب اس کی منفعت حاصل ہو. یعنی ارادہ تصرف سے منفعت حاصل ہو, ارادہ تصرف سے عین حاصل ہو. بے میں عین کے مالک ہوگا اور اجارے میں منفعت کا. کب؟ جس وقت 1 سال تک وہ رکھے رہے مثلا آپ کی گاڑی, اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. کہنے کہ جس وقت وہ ارادہ انتفاع کرے گا, منفعت حاصل کرنا چاہے گا, تب وہ منفعت کا مالک ہوگا. اس وقت تک آپ کا اجارہ لٹکا ہوا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. قاعدہ جدیدہ لازم آتا ہے. اجارہ جس وقت آپ نے اجارہ کیا ہے اسی وقت سے منفعت کے اوپر اس کو منفعت پہ ملکیت نہ کہیں, لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عین کے اوپر ملکیت بے میں اور اجارے میں, منفعت کے اوپر اس کو اتھارٹی حاصل ہو جاتی ہے جس وقت معاملہ کیا جاتا ہے اسی وقت سے. لیکن یہاں آپ کے قول کی بنیاد پر وہ یہ لازم آتا ہے کہ جس وقت عین کے فائدہ عین کو توڑ پھوڑ کرنا چاہ رہا ہے, بیچنا چاہ رہا ہے, ہبہ کرنا چاہ رہا ہے, اس وقت ارادہ تصرف کی بنیاد پر عین کا مالک ہو اور اجارے میں منفعت کا اس وقت مالک ہو جب وہ منفعت اٹھانا چاہے. او معه دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات. او معه, ضمیر معه پلٹا رہے ہیں جی, یا جس وقت وہ تصرف کر رہا اسی کے ساتھ تصرف بھی اور ملکیت بھی حاصل ہو جائے, بے میں عین کے اوپر اور اجارے میں منفعت کے اوپر. تو کہنے کہ ایک مرتبہ ارادہ تصرف کیا ہے, ابھی تصرف کیا نہیں ہے, اور ایک مرتبہ تصرف کے ساتھ ارادہ بھی اور تصرف بھی کر رہا ہے, اس وقت عین کے اوپر یا منفعت کے اوپر اس کو اتھارٹی حاصل ہو جائے. یہ قاعدہ جدیدہ لازم ہوا. جس وقت بیت و اشترے تو کیا جاتا ہے عین کے اوپر اسی وقت ملکیت حاصل ہوتی ہے, جس وقت اجارہ کیا جاتا ہے اسی وقت اس کے اوپر منفعت کے اوپر منفعت استعمال کر سکتا ہے. آپ کے قول کی بنیاد پر کہ اباحت التصرف ہے, کب تک؟ جب تک عین کو استعمال نہیں کیا ہے. کب تک؟ جب تک کہ اجارے پہ دی ہوئی شے سے منفعت نہیں اٹھایا ہے. اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ اگر صرف آپ اباحت التصرف کے قائل ہو رہے ہیں اور جس وقت وہ تصرف کرنا چاہے عین میں یا تصرف کرنا چاہے اجارے کے اوپر دی ہوئی چیز میں منفعت اٹھانا چاہے, اس وقت اس کو ملکیت حاصل ہوگی. یہ قاعدہ جدیدہ لازم آتا ہے. وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْإِذْنَ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ. جبکہ جس نے آپ کو معطات کیا ہے تو اس کے ذہن میں یہ کہ اول امر سے میں اس کے اوپر مالک بنا رہا ہوں, یا اجارے پہ جو چیز دی ہے وہ اسی وقت سے اس سے منفعت اٹھانے کی اس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں کہ جب یہ تصرفات کرے گا تب اسے ملکیت حاصل ہوگی. مالک اول کی طرف سے من اول الامر اذن ہے, من اول الامر اس کو فائدہ اٹھانے کی, چاہے عین ہو اور بے میں, چاہے اجارہ ہو, ابتدا ہی سے تصرفات کا خیال اس کے ذہن میں ہے. وہ دیتے وقت یہی خیال کر کے دے رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر مکمل مالکانہ تصرف رکھتے ہیں. تھوڑا سا اس کی اور وضاحت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین.